وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے. وقالوا، اور وہ کافر بولے، مشرکین بولے، هذه انعام، یہ مویشی، یہ جانور، وحرث، اور کھیتی، حجر، روکی ہوئی ہے. مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل اور جھوٹے خداؤں کے ساتھ نامزد کر کے وہ یہ کہتے تھے. ہجر روکی ہوئی ہے کہ مطلب یہ کہ اس سے نفع اٹھانا ممنوع ہے. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے. یعنی اسے وہی کھا سکتے ہیں جو بتوں کی خدمت کرنے والے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے یہ تعین کیا کہ یہ فلاں کے لیے حلال ہے، یہ فلاں کے لیے حرام ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا، سوار ہونا حرام ٹھہرایا، جن کو انہوں نے مختلف نام دیے، سائبہ، حامی اور بحیرہ، اور اس طرح کے نام انہوں نے دیے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور کہتے تھے ان پر سوار ہونا حرام ہے. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِغَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ان بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور ان تمام افعال کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افتراؤں کا. وقالوا، اور وہ بولے، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، جو ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ نرا ہمارے مردوں کا ہے. خالصۃ لذکورنا یعنی خالص ہمارے مرد ہی اسے کھا سکتے ہیں. ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. یعنی یہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ یہ مرد کھا سکتے ہیں، عورت کو کھانا حرام ہے، یہ عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے، یہ چیز سب کھا سکتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں. یعنی اگر وہ جانور مرا ہوا پیدا ہو تو کہیں مرد و عورت سب کھا سکتے ہیں، اور زندہ پیدا ہو تو کہتے ہیں صرف مرد کھا سکتے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت و علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے. یہ آیت زمانے جاہلیت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ربیہ اور مدر وغیرہ قبائل میں اس کا بہت رواج تھا. جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ کتوں کی پرورش کرتے اور اولاد کو قتل کرتے تھے. ان کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ یہ تباہ ہو گئے. اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے. یہ دنیا کا خسارہ ہے، گھر کی تباہی ہے، اور آخرت میں اس پر بڑا عذاب ہے. تو یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا باعث ہوا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لینا اور اولاد جیسی عزیز و پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی سفاکی
اور بے دردی گوارا کرنا انتہا درجے کی حماقت، بے وقوفی اور جہالت ہے۔ زمانے جاہلیت کا ماحول آج کافروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ہاں کئی کتے پالتے ہیں اور ان کی خدمتیں کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور 18 سال کا بچہ ہو تو اسے کہتے ہیں گھر سے نکلو، خود کام کرو، ہم تمہارے سارے خرچے کیسے اٹھائیں۔ اور دوسری طرف کئی جانور اور کتے پال کر کتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں جو کافروں کی اخلاقی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ امریکہ میں کتوں کے حقوق کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن کشمیر، فلسطین، عراق، شام، جہاں ظلم و ستم کافر کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کے حقوق کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اور آپ کی دعوت تبلیغ کے بعد بچوں اور بچیوں کا قتل بند ہوا۔ خاص طور پر زمانے جاہلیت میں عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے۔ عورت کو ایک گندے کیڑے سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ماں کا مقام دیا، بہن کا مقام دیا، بیٹی کی عزت دی، بیوی کا مقام دیا، اور عورتوں کو اتنے حقوق عطا فرمائے کہ آج پوری دنیا میں عورت کو جو بھی چین ہے اور جو عزتیں ہیں وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مسلمان حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غم ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ہر وقت روتے کیوں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے غم ہے جو ہر وقت رلاتا رہتا ہے۔ میں اسلام لے آیا، اسلام کی برکت سے سارے گناہ میرے معاف ہو گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔